السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ جیسے اللہ نے زندگی دی ہے، دو زندگیاں ہیں، ایک تو موت سے پہلے کی، دوسری موت کے بعد کی زندگی۔ اور انسان غفلت میں زندگی گزار رہا ہے، ایسا گزارا جیسا اسے اس دنیا کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہی نہیں، اسے موت کبھی نہیں آئے گی۔ وہ ظلم پر ظلم کیے جا رہا ہے، جرم پر جرم کیے جا رہا ہے، اور اسے تھوڑا بھی احساس نہیں ہے کہ عنقریب موت آنے والی ہے، اللہ اس کی پکڑ کرے گا۔ جیسے کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں، اسے اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیاوی زندگی خرید کر لی ہے، نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ ایک معنی ہے اور اللہ نے کہا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دنیاوی زندگی کے لیے آخرت کو بیچ دیا، یعنی آخرت کو بھول ہی گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ نفع میں ہیں نہ نقصان ہی نقصان میں ہیں۔ اور ایک زندگی آخرت والی ہے، وہ محدود، وہ لامحدود ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گی۔ اور دنیاوی زندگی محدود ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں جتنی چیزیں دکھ رہی ہیں یہ سب ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت میں جو چیزیں ہیں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنے والی ہیں۔ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم، یعنی محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ ایک چچا تھے، بزرگ تھے، داڑھی بھی ان کے چہرے پر تھی، لیکن ان کو دیکھے کہ اتنی گندی گندی گالیاں دے رہے تھے، اور نماز بھی پڑھنے جاتے ہیں، وہ حاجی صاحب بھی ہیں، اور گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں، اور لوگوں پر ظلم کر رہے تھے۔ میں نے حاجی صاحب کو کہا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ غصہ پیجیے، حج آپ نے کیا ہے، دین کے محنت کر رہے ہیں، مسجد کو جا رہے ہیں، دین سیکھا ہے، پھر آپ نے اتنی گندی گندی گالیاں کیوں دے رہے ہیں؟ توبہ پڑھیں آپ، اور پھر سے توبہ پڑھیں آپ، یہ اعمال کو کھا جائیں گے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو یہ آخرت کو بیچ دیا ہے دنیا کے چکر۔ یہ صرف دنیا کی محبت نہ زبان پر گالیاں لا رہی ہے، دنیا کی محبت لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ لوگوں پر ہم ظلم کر رہے ہیں۔ ہم نے ایمان والوں کو دیکھا ہے کہ دوسرے کو کھیتوں کو اپنے کھیتوں میں ملاتے ہوئے، دوسروں کی فصل کو کاٹتے ہوئے، یہ کون ایمان والا ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے؟ کیا ایسے مسلمان ہوتے ہیں؟ اور ایسے اگر ایمان والا کو تو یہ پہچان نہیں ہے کہ ظلم کرے، ظالم ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، جھوٹا ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور انسان کو توبہ کرنا چاہیے، اور ڈرنا چاہیے اس دن سے جس دن نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی رشتے کام آئیں گے، انسان اکیلا تنہا ہوگا اور پریشان حال ہوگا۔ انسان کو قبر کے عذاب سے ڈرنی چاہیے، جو موت کے بعد جو قبر میں جائے گا، اور قبر میں فرشتے آئیں گے، سوال جواب پوچھیں گے، کیا جواب دے گا؟ اپنے گناہوں کو معافی اللہ سے مانگنی چاہیے، اور انسان کو اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ آخرت والی زندگی نامحدود ہے، انسان کو وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا محدود ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں جتنی چمک دھمک چیزیں دکھ رہی ہے، یہ سب مٹی ہے، مٹی ہے، مٹی ہے۔ ہم جو بلڈنگیں دیکھتے ہیں، یہ ایک روز ختم ہو جانے والی بلڈنگیں ہیں، یہ ختم ہو جائے گی، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جو ہم ایک سبحان اللہ پڑھیں گے، جو اللہ جنت میں جو محل بنائے گا وہی رہے گا، جو اعمال ہمارے ساتھ جائے گا وہی رہے گا۔
اور جو اعمال کو بگاڑ کر جائے گا اس کے ساتھ وہی جائے گا۔ تو انسان کو توبہ کرنا چاہیے۔ آج آئے ہم بھی توبہ کریں اور آپ بھی توبہ کریں، اللہ توبہ قبول کرے، اللہ معاف کرے۔ اور جس کا ظلم میں نے کیا ہے اس سے معافی مانگے، جس کا خیت لیا ہے اس کو خیت دے، جس کا حق مارا، حق تلفی کیا اس کی حق کو ادا کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ عنقریب موت سامنے کھڑی ہے اور موت عنقریب آ جائے گی، ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ سے کیا کہیں گے؟ اللہ جب پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں مال دیا تھا، اس کا استعمال تم نے کہاں کیا ہے؟ ہم نے تمہیں اولاد دیا تھا، تمہاری اولاد دین کے محنت کے لیے کہاں کہاں گئی، کہاں کا در بدر ٹھوکریں کھائیں؟ کیا ہم جواب دیں گے اس اللہ کے سامنے جس نے ہمیں قوت دیا، طاقت دیا، مال دیا، دولت دیا، سب کچھ دیا جو ضرورت کی چیزیں ہیں؟ اس اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ انسان کے اپنے اعمال کی طرف دیکھے، اپنے مال کی طرف نہ دیکھے۔ ہم تو مال کمانے میں لگے ہیں، اعمال کو بگاڑ دیا ہے۔ اذان ہوتی ہے، ہم مسجد کی طرف نہ جا کر بازار کی طرف جاتے ہیں۔ صحابہ کی جماعت تھی جو مسجد کی طرف آیا کرتی تھی، بازاروں کی طرف نہیں۔ آج بازار آباد ہے، مسجدیں ویران ہیں۔ آج اللہ کے راستے میں ہم سب نہیں نکلتے ہیں، دین نہیں سیکھتے ہیں، دنیاوی سیکھنے کے لیے کوسوں دور جا رہے ہیں، دین سیکھنے کے لیے مسجد تک بھی نہیں آ رہے ہیں، مسجد میں بھی نہیں آ رہے ہیں، نہ بچوں کو دین سکھا رہے ہیں۔ تو کیا عمل کریں گے اور ہم کیا عمل کریں گے؟ وہ کیا ہمارے موت کے بعد کیا وہ کلمہ پڑھ پائیں گے؟ موت کے بعد کیا ایک پارہ قرآن پڑھ پائیں گے؟ بس وہی رسماً نبھا لیں گے؟ کیا یہی ہے دین؟ میرے محترم، دین آسان نہیں ہے، دین مشکل بھی نہیں ہے، دین کٹھن بھی نہیں ہے، دین کو سیکھا جا سکتا ہے، دین سیکھنے کی چیز ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی جس نے کر لیا اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ جس نے اللہ کو ناراض کیا اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ہم غریبوں پر ظلم کرتے جا رہے ہیں، غریب برداشت کر رہا ہے، کل اللہ پوچھے گا یا دنیا میں پکڑ ہوگی، کیا جواب دیں گے؟ اللہ سے مدد مانگیں، اللہ ہی ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ کے سامنے توبہ پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ الذی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفر 1000 بار پڑھے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اللہ بہتر اجر دے گا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، بڑا غفور رحیم ہے۔